معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ جریدے کے مطابق بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ جریدے کا مزید کہنا ہے عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید بلوچ، بتائیے گا اس حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، بھارت نے پہلے بھی آبی جارحیت کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کرنے کی بند کیا اور سندھ طاس معاہدہ جو ہے اسے معطل کیا، لیکن عالمی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے، یو این بھی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ نیا پروجیکٹ جو ہے اس پہ ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ اپنے ایسٹ کے طور پہ اور ایک پلان کے طور پہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسے آبی جارحیت کو جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور عالمی میڈیا بھی اسے واچ کر رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے کہ بھارت کس طرح جو ہے وہ خطے کی صورت حال خراب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی مئی میں جب مارکا حق ہوا تو اس کی بھی ساری ذمہ داری بھارت پر تھی۔ اس نے پہلے آبی جارحیت کی، پھر پاکستان کو نشانہ بنایا اور پھر جب پاکستان نے جواب دیا اپنے ڈیفینس میں تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب بھی بھارت کی کوشش ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جی اچھا جاوید بلوچ، یہ بتائیے گا آخر یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بھارت کی جانب سے اس طرح کا بار بار بلیک میلنگ کا یہ جو سلسلہ ہے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر بار بار اس میں پاکستان کو متاثر کیا جاتا ہے، آبی طور پر پاکستان کو مسائل کا کہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت تو آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کمزور کیا جائے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے جی، اور اس نے کئی بار یہ کوششیں کر بھی چکا ہے۔ اور اب جب مارکا حق کے بعد اسے شکست ہوئی ہے تو بھارت جو ہے وہ دنیا میں تنہائی کا شکار ہے اور اس کے دوست ممالک بھی اس سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور اس سے ہاتھ کھینچ کے پاکستان کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، کس طرح جو ہے وہ امریکہ انڈیا کا نام لیتا تھا اور انڈیا امریکہ کے ساتھ تھا، تو اب امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھائی ہے اور بھارت پر جو ہے وہ ٹیرف پہ ٹیرف لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ بھی، پاکستان کو دفاعی لیول پہ بھی جو ہے وہ ہر سطح پہ پاکستان کو برتری حاصل ہے اور دنیا پاکستان کی بات کو سن رہی ہے، پاکستان کا موقف تسلیم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اسے بھی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے جاوید بلوچ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، تو بات کریں گے اس معاملے پر، اور ابھی پھر سے ایک بار بات کریں گے۔ جاوید بلوچ ہی ہمارے ساتھ ہیں، تو جاوید بلوچ بتائیے گا امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے مزید کیا انکشافات کیے ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیں، یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح پانی کو استعمال کر کے سندھ طاس معاہدے کے کو بلیک میلنگ کے ٹولز پہ استعمال کر کے اور اسے ایک اسٹریٹجک لیول کی جو ہے وہ گیم پلان کر رہا ہے کہ اسے جو ہے وہ ٹھیک ہے جاوید بلوچ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ معاملہ تو امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے بھی مزید انکشافات کیے ہیں۔ تمام انٹرنیشنل جریدے انڈیا کے خلاف لکھ رہے ہیں، چاہے وہ مارکا حق ہو یا انڈین ٹیررزم کے اندر انوالومنٹ ہو یا پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنے کی بات ہو یا انڈس واٹر ٹریڈی کی بات ہو۔ انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑا خطرناک کھیل انڈیا کھیل رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جو ہے آپ کے سامنے ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ یہ انڈیا اس کو یونیلیٹری اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، پاکستان نے یہ کہا کہ یہ اگر یہ کرے گا انڈیا انڈس واٹر ٹریڈی کو سسپینڈ تو یہ اٹ ول بی ٹیکن ایز این ایکٹ آف وار۔ تو میں دیکھیں یہ بہت بڑا سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے۔ جس ملک کی 24 کروڑ آبادی ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو آپ سوچیں اور فوڈ گرینز کا کتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے اگر انڈین ایسا کرتی
تو پاکستان نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم آل اویلیبل مینز استعمال کریں گے، ملٹری کے بھی اور ڈپلومیٹک مینز، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہم ہر حالت میں اس کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنے دیں۔ جی اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا آخر یہ سلسلہ اب کب تک جاری رہے گا؟ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد پھر سے بھارت آبی طور پر پاکستان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخر اس کے سد باب کے لیے پاکستان کو کیا حل نکالنا چاہیے؟ پاکستان کو پہلا تو یہ ورلڈ بینک اس کا سیکرٹری ہے، پاکستان کو آفیشیل طریقے سے جی یہ اسٹیٹ اس سے ورلڈ بینک سے بات کرنی چاہیے، اور ساری یونائیٹڈ نیشن سے بات کریں، اور وہاں یہ بتانا چاہیے کہ دس از ویری سیریس، اس سے اس خطے کو بہت ڈیسٹیبلائز کرے گا انڈیا۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی کے مسائل کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اٹ ول بی ٹیکن ایز ایکٹ آف وار، اور ہم نے انڈیا کے تمام ایک انچ ایریا کو اپنی ہماری میزائل رینج میں کور کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ یہ جو اس کے ڈیمز ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو ہمارے پاس تمام اویلیبل مینز جو ملٹری کے ہیں یا ڈپلومیٹک کے استعمال کریں گے۔ پاکستان کو امیڈیٹلی پہلے ڈپلومیٹک مینز پہ چلے جانا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ یہ انڈیا اس طریقے سے کہاں کہاں ڈیم بنا رہا ہے، کیا وہ ریسنس کر رہا ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر جی انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی دین وی آل دی مینز اویلیبل ٹو سارٹ انڈیا آؤٹ۔ جی حارث نماز صاحب، یہ بھی فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس تنازع کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے درمیان اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اقوام متحدہ کو پاکستان اگر وہاں جاتا ہے تو وہاں پر ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے جی انڈس واٹر ٹریٹی از ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، کسی حالت میں یونیلیٹرلی ایک سائڈ ایک ملک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو پاکستان اور یونائیٹڈ نیشن اور ورلڈ بینک پاکستان کو سپورٹ کرے گا، اور انڈیا کے اوپر سینکشن لگائے گا، اور ساتھ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ وہاں پر ڈیم ختم کرے، یا جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے ختم کرے، اور پاکستان کو جو موسمی ڈیٹا ہوتا ہے جو ہر حالت میں ہم نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپر ریفرین کو لوور ریفرین کو دینا ہوتا ہے، وہ بھی دینے کا پابند ہے، تاکہ پاکستان کو پتہ ہو کس وقت ان کے ڈیم بھریں گے، کب یہ پانی چھوڑیں گے، اور ہم نے اس سے پہلے اپنا پانی کا ارینجمنٹ کیا ہو، ہم نے اس کو کس طریقے سے جی سارٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ اچانک پانی نہ چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ مریم فاطمہ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ فاطمہ آپ کہیے گا، مریم فاطمہ آپ کہیے گا کہ کس طرح دیکھتی ہیں اس معاملے کو؟ بھارت پانی کو اب اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان کو آبی طور پر ذہنی تناؤ میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بارے میں مریم فاطمہ سے بھی رابطہ کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ مریم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم آپ بتائیے گا کس طرح دیکھتی ہیں اس معاملے کو؟ بھارت پانی کو اب اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل۔ سب سے پہلے تو میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں۔ پانی جو تھا وہ صدیوں سے ہسٹوریکلی اس کے لیے جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور دریا کے کنارے جو ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں مسلسل ٹینشنز رہی ہیں، لیکن جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے مور اور لیس اس کے اوپر جو ہے انڈیا اور پاکستان اپنی جو کمٹمنٹس ہیں وہ کبھی کم کبھی انہوں نے کمٹمنٹس اپنی رکھی ہیں۔ جی اب ریسنٹ ٹائمس میں آپ نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے انڈین پولیٹیشنس کے کہ واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ گو ٹوگیدر، کہ خون یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس سے پہلے بہت اسٹریٹجیکلی انڈیا نے اپنے بہت سارے ایسے اہم پوائنٹس پہ اپنے ڈیمز بلڈ کر رکھے ہیں، کی وجہ سے انہوں نے پانی کی اسٹوریج جو ہے وہ اپنی زیادہ کی ہے، اور پاکستان کی طرف پانی کا فلو کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں، یہ سلاس کا معاہدے کے 11 پوائنٹ ہیں جس کے اوپر دونوں جو فریق جو ہے وہ ایکسیپٹ کسی قسم کی معاہدے کے نہیں ہو، دونوں ہوا ہے یہ جی کر رہا ہے، کیونکہ جو ہے مسئلہ جو ہے اپنے تو پاکستان کی طرف میڈیا جو ہے وہ پانی مسلسل
की इंस्टीट्यूशन है, इंडिया जो है चाह रहा है कि उसमें नेगोशिएशंस की जाए। जी इस थ्रेटन कर रहा है, सस्पेंड भी किया इससे क्लियर कट सस्पेंड की है। इसके ऊपर भी जो है वो जो है तो अभी सामने आया, तो अभी खबर आ रही है, लेकिन ये एक क्रिटिकल मामला क्योंकि तो अगर पानी जो है जिसको हम में देखते हैं इस में आके पूरी को बीच में हो सकती है। इट्स नॉट जस्ट ठीक है, मरियम फातिमा डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थी इस मामले पर बात करने के लिए। मरियम फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन को इस हवाले से बताएंगे, भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंतास मुआहदे की मोतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। जरीदे के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है।